تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور وضو کے ساتھ مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ وضو سونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دفعہ سونے کی نیت سے اگر وضو کر لیا جائے تو دوبارہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی دن طبیعت میں تحمل نہ ہو تو صرف تیمم کر لیا جائے تو اس سے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تیمم کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ کے سونا چاہیے اور سرہانہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور سونے سے پہلے اللہ سے اپنے زندگی بھر کے سارے گناہوں کی معافی مانگ کے سونا چاہیے۔ خاص طور پہ اس دن اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر سونا چاہیے۔ سونے کے لیے مسنون یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر سونے کی ابتدا کرنی چاہیے، یعنی اپنا دایاں ہاتھ دائیں پہلو کے بل لیٹ کر سر کے نیچے رکھ کے سونے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ جب تھک جائیں تو پھر کروٹ بدل لینی چاہیے۔ اس کے بعد دعا سونے کی پڑھنی چاہیے۔ دعا یہ اللہم بسمک اموت و احیا، معنی یہ کہ یا اللہ آپ ہی کے نام کے ساتھ میری زندگی ہے اور اسی کے ساتھ مجھے موت آئے گی۔ تو سونے سے پہلے اللہ کے محبوب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سارے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اور سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی یہ پڑھ کے سونا چاہیے، حفاظت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک یہ پڑھنی چاہیے۔ اور تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح بتلائی، تو رات کو سونے سے پہلے اگر یہ پڑھ لی جائے تو تھکاوٹ انسان کو اتر جاتی ہے اور اطمینان سے نیند آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 دعائیں اللہ کے محبوب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سونے سے پہلے مانگا کرتے تھے۔ جب بستر پہ تشریف لاتے تو ایک دعا تو یہ پڑھتے تھے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اگر یہ دعا اللہ کے محبوب کے الفاظ یاد ہو جائیں تو بڑی باعث برکت ہے، اگر نہ بھی ہو تو اس کا مضمون کم از کم وہ زبان سے ادا کر لینا چاہیے۔ اس کا معنی یہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا اور اپنا رخ آپ کی طرف کر دیا، اپنے سارے معاملات یا اللہ آپ کے سپرد کر دیے۔ یا اللہ میں خوشی سے اور آپ سے ڈر کر ہر طرح سے آپ کی طرف رجوع کر لیا، میں نے آپ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں، کوئی اور جائے پناہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں۔ میں ایمان لایا ہے اللہ آپ کی اس کتاب پر جس کو آپ نے اتارا، اور آپ کے اس نبی پر جس کو آپ نے بھیجا۔ تو یہ مضمون اگر زبان سے ادا کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دعا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے
وہ یہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اس کا معنی یہ، اے میرے پروردگار، آپ ہی کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پہ رکھا اور آپ ہی کے ساتھ اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر آپ نے میری جان کو روک لیا، یعنی مجھے موت دے دی، تو آپ مجھے بخش دینا، مغفرت فرما دینا میری۔ اور اگر مجھے دوبارہ زندگی آپ نے عطا فرمائی تو آپ جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں میری بھی ایسے ہی حفاظت کرنا۔ تو یہ دعا اگر اس کے الفاظ یاد ہو جائیں تو وہ پڑھ لیں، ورنہ اس کا مضمون اپنی زبان میں، یعنی اس کا ترجمہ یا اس کا مضمون وہ زبان سے ادا کر لینا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے ساتھ اگر ہم سوئیں گے تو روایات کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفاظت میں اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بستر پہ لیٹ گیا ہے، پھر نیند نہیں آ رہی، تو پھر اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھلائی، وہ یہ اللہم غارت النجوم وہدأت العیون انت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد لیلی وانم عینی۔ اس کا معنی اور مضمون یہ کہ اے اللہ، ستارے چھپ گئے، آنکھوں کو سکون مل گیا، آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، آپ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اے ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ زندہ ذات، میری رات کو پرسکون کر دے اور میری آنکھوں میں نیند لے آ۔ تو یہ اللہ سے یہ دعا کر کے انسان سوئے تو انشاءاللہ نیند آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کام کہ جب یہ دعائیں پڑھ لے تو پھر درود شریف پڑھتا 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 انسان سو جائے، جب بھی نیند آئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت پرسکون نیند آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون طریقے سے سونے کی توفیق عطا فرمائے۔